بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں فرشتوں کی قد و قامت اور جسمانی ہیبت کے بارے میں بتاؤں گا۔ ان تمام قرآن آیات اور احادیث کو اکٹھا کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن میں آپ کے لیے ایک قرآن آیات اور 8 احادیث لے کر آیا ہوں، جس کا حوالہ آپ ڈسکرپشن میں تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن و سنت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے انسان کی بنسبت عظیم مخلوق ہے، اور خود فرشتوں میں بھی بعض چھوٹے ہیں، بعض بڑے، بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600۔ مثلاً قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے۔ تخلیق میں وہ جو کچھ چاہتا ہے زیادتی کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تو ہر ایک مسلمان جانتا ہے، لیکن ان کی اصلی شکل و صورت کیسی ہے، کیا آپ اس بارے میں جانتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو انہیں ان کی اصلی پیدائشی صورت میں صرف 2 مرتبہ ہی دیکھا ہے۔ میں نے انہیں جب اترتے دیکھا تو ان کا وجود آسمان سے لے کر زمین تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو جب ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، اور ہر پر نے افق کو گھیر رکھا تھا۔ ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتی بکھر رہے تھے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کی قد و قامت کیسی ہے؟ وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، ان کی قد و قامت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان میں سے ایک فرشتے کی قد و قامت بیان کرنے کی اجازت ملی ہے، اور وہ خود کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے کان کی لو سے کندھے تک درمیانی حصہ 700 سال کی مسافت جتنا لمبا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کو اٹھانے والے فرشتے میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے بتانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے پاؤں سب سے نچلی زمین میں ہے، اور اس کے سینگوں پر عرش ہے، اور اس کے دونوں کانوں کی لو اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندے کو 700 سال کی پرواز چاہیے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے، سبحانک حیث کنت، ترجمہ، یا اللہ تو پاک ہے جہاں بھی تو ہے۔ اسی طرح ایک اور فرشتے کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اس سے مراد مرغ نما فرشتے ہے، جیسا کہ اگلی حدیث سے واضح ہے، کے بارے میں بتانے کی مجھے اجازت دی ہے۔ اس کے پاؤں زمین کے اندر چلے گئے ہیں، اور اس کی گردن عرش کے نیچے مڑی ہوئی ہے، اور اسی حالت میں وہ تسبیح بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، یا اللہ تو پاک ہے، یا رب تو کس قدر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ جو میرے نام کے ساتھ جھوٹی قسم کھاتا ہے، کیا اسے معلوم نہیں؟ یعنی تم بھلے میری عظمت جانتے ہو، مگر میرے نام کے ساتھ جھوٹی قسم کھانے والے میری عظمت کو بھول جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ فرشتوں کی جسامت کتنی بڑی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرشتوں کی جسامت اس سے بھی بڑی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اگر اسے کہا جائے تو 7 آسمانوں اور سب زمین کو ایک لقمہ کر لے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اور اس کی تسبیح یہ ہے، سبحانک حیث کنت، یا اللہ تو پاک ہے جہاں بھی تو ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آسمان کے ایک فرشتے کے متعلق بتلاؤں، اس کے کندھے سے سر کے آخری حصہ تک کا فاصلہ ایک فرشتہ کی 700 سال تک چلنے کے برابر ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا رب کہاں ہے، بس وہ اس کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے۔ اس فرشتہ کا اپنے رب کے بارے میں نہ جاننا کہ وہ کہاں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اتنے بڑے وجود اور پرواز کے باوجود اس کو علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کتنا اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس فرشتے سے کہیں اوپر ہونا اللہ تعالیٰ کے حسب شان کے ہے، کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کے ادراک کر سکے۔ ملائکہ کرام میں
لقمان علیہ السلام بھی ہے جن کی عظمت جسمانی کا یہ حال ہے۔ حضرت شاعر بن حوشب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ وہ ہے جس کا نام صدلقن ہے، ساری دنیا کے سمندر اگر جمع کر دیے جائیں تو بھی اس کے انگوٹھے کا گڑ وسیع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ان میں سے کتنے فرشتوں کے بارے میں آپ جانتے تھے؟ اگر آپ کو کچھ نئی انفارمیشن ملی ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر کلک کر دے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔